بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الادب الاسلامی والا ہی حصہ ہے اور ہم شروع کر رہے ہیں یہ جی 145 سے، ٹھیک ہے 145 سے یہ انہوں نے جوائن کیا ہے، تو الادب الاسلامی والا حصہ اور پیج نمبر 255 اور کویسچن نمبر 145۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی القرون المتوسطہ كانت لأساطيل المسلمين سلطة لا تباري في البحر الأبيض والأحمر والمحيط الهندي۔ اب آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ ایک عربوں کے ہاں پروورب ہے، جس کو ہم محاورہ بولتے ہیں نا، ہمارے اردو میں محاورہ، تو یہ عربوں کے ہاں ہوتا ہے کہ لا تباری فی البحر الابیض والاحمر والمحیط الہندی۔ اس کا مقصد اور یہ مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ تباری ہوتا ہے مقابلہ کرنا، ٹھیک ہے، تو اس بندے کا یا اس چیز کا کوئی ان بڑے بڑے سمندروں کا نام لے کے یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس بندے کے مقابلے کا نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی یہ بحر ابیض، بحر احمر، محیط ہندی، یہ بڑے اوشنز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا نام لے کے عرب یہ محاورہ بولتے ہیں اس بندے کے لیے جس کا کوئی مد مقابل نہ ہو۔ تو یہی مقصود ہے یہاں پہ بھی کہ جو قرون متوسطہ ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کانت لاساطیل، اساطیل ہم عربک میں کہتے ہیں منتظم کو، تو منتظمین کے معنی میں، یعنی کہ سلطانوں کے، بادشاہوں کے معنی میں، سلطتاً یعنی کہ ان کی بادشاہت، ان کا نظام، لا تباری نہیں مقابلہ تھا ان کا، فی البحر الابیض والاحمر، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرون متوسطہ میں جو مسلمان منتظمین تھے، جو نظام حکومت چلا رہے تھے، جو خلفاء تھے، ٹھیک ہے، تو ان کا جو نظام تھا، ان کی حکومت تھی، ان کا دنیا میں کہیں بھی مقابلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ کہنا مقصود ہے۔ اس کے بعد 146 ہے، ان العلماء العالمین، جی السلام علیکم سر، سوری میں لیٹ ہو گئی سر، کہاں سے یہ پیج نمبر 255 ہے، 255 اور الادب الاسلامی والا حصہ، اور کویسچن نمبر ہے 146۔ ان العلماء العالمین ستكون لهم اليد طولة في اتحاد الامت الاسلامیہ۔ تو یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو علماء ہیں، علماء امت مسلمہ، ان کا ہمیشہ ایک بڑا ہاتھ رہا ہے فی اتحاد الامت المسلمیہ، اسلامیہ کہ امت اسلامیہ کے متحد ہونے میں جو علماء ہیں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الادب الاسلامی ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ بک کا پیج نمبر 255 ہے، اور اب ہم نے کویسچن نمبر 147 پہ پہنچے ہیں۔ وَلَوْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَدْعٍ مِّنْهُمْ، کہ اگر مسلمان آپس میں متفق ہوتے ہیں، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَدْعٍ مِّنْهُمْ، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے ساتھ دھوکہ دہی کر سکے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ خود کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی فریب نہ کریں تو کوئی اور نہیں ہے جو ان کے ساتھ کر سکے۔ 148 ہے، الاتفاق من اصول دین المسلمین، کہ اتفاق جو ہے وہ اصل ہے، بنیاد ہے، بیس وہ ہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان العمل مفتاح النجاح، نجاح بھی ہے، نجاح بولتے ہیں کامیابی، سکسیس، تو کہتے ہیں جی عمل۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہوگا کہ پی پی ایس سی میں یا ایف پی ایس سی کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں کویسچنز کے جو آپشنز ہوتے ہیں وہ کس طرح، اب آپ دیکھیں، ان الاتفاق مفتاح النجاح، ان النیت مفتاح النجاح، اب یہ تینوں ہی صحیح لگتے ہیں۔ اب اگر عمل پہ ٹک نہ ہوا ہو تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ اتفاق ہی کامیابی کی کنجی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں کہ بندے کی نیت ہی کامیابی کی کنجی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم کہیں عمل جو ہے وہ کامیابی
کی کنجی ہے، عمل میں نجات ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بندہ بڑا پزل ہو جاتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو پرووربس، یہ جو محاورے، یہ جو کہاوتیں ہوتی ہیں، ان کو ایز اٹ از یاد رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو سمجھ لیں کہ آپ سادہ لفظوں میں کہ رٹا لگانا ہوتا ہے کہ اب عمل جو ہے وہ راہ نجات ہے، نجات کی کنجی ہے۔ ان العمل عاش محمد اقبال شاعر الاسلام مدت حیاته فی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فكان كلما ذکرت المدینة فادت عینا محمد اقبال، کہ ان کے سامنے جب بھی ذکر مدینہ ہوتا تھا تو ان کی آنکھیں بھر آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور 152 ہے لقد قال محمد اقبال هذه الابیات ہدیۃ الحجاز وهو يتخیل انه مسافر الى مکہ والمدینہ، کہ جو انہوں نے ہدیۃ الحجاز لکھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے ابو الحسن ندوی انہوں نے، تو اس میں علامہ اقبال جو ہیں وہ تخیل کر رہے ہیں کہ جیسے وہ مسافر ہیں حجاز کی طرف، مکہ مدینہ کی طرف۔ 153 ہے یقوم الشاعر العلامہ محمد اقبال بهذه الرحلة الحبیة وقد أرب على الستین، تو اسی جو انہوں نے ہدیۃ الحجاز لکھی ہے اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں انہوں نے اضافہ جات کیے ہیں، عربہ ہم بولتے ہیں اضافہ جات، اضافی نوٹ کو، علی الستین 60 تک، یعنی کہ کوئی 60 ابیات انہوں نے یہ ہدیۃ الحجاز میں لکھے ہیں، جس میں یہ اپنا تخیلاتی سفر حجاز کی جانب بیان کرتے ہیں، مکہ مدینہ کی طرف۔ 154 ہے وَيَتَذَكَّرُ محمد اقبال فتنة اللادینیہ التي توجہت إلى العالم الاسلامی۔ اب یہ لادینیت کیا ہے، ایتھیزم ہے، اس پہ ہم انٹرویو کے حوالے سے ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ ایتھیزم کیا ہے، اور انشاءاللہ میرا ایک ارادہ ہے ان قریب تھوڑا سیٹل ہو جائیں، کچھ معاملات میں الجھے ہوئے ہیں تو ایزی ہو کے انشاءاللہ اس پہ میں ایک سیریز بناؤں گا ایتھیزم پہ، کیونکہ یو آر ویل اویئر کہ آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہے کہ ہمارے اسکولز میں تو کالجز یونیورسٹی میں اس کی ایک بڑی لہر ہے، تو انشاءاللہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ لادینیت ہے، ایتھیزم ہے، کہ مطلب ہے کہ لوگوں کو دین سے بیزار کرنا، یعنی کہ اس طرف لے کے جانا کہ کوئی مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے، کوئی یہاں پہ نظام نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی کچھ نہیں، تو مطلب ہے کہ یہ جو ضروریات دین ہیں، بیسکس آف اسلام ہیں، ان کا ہی انکار کر دینا۔ تو علامہ اقبال نے اس فتنے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی تذکیر کی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے، جو عالم اسلام میں یہ فتنہ اٹھ رہا ہے، اس وقت اٹھ رہا تھا، اب تو عروج پہ ہے۔ 155 ہے ینتقد محمد اقبال رجال الدین فی یأسہم من المسلمین وقطعہم الرجاء من نہدتہم۔ اب نہدہ کس کو بولتے ہیں؟ نہدہ، آپ یہ سیریز آپ میں سے تقریباً ساروں نے دیکھی ہوگی، یہ ارطغرل والی، تو اس کا اوریجنل نیم ہے انگلش میں ریزریکشن ارطغرل۔ تو ریزریکشن ہم بولتے ہیں نہدہ کو، جس طرح نہدہ ہوتا ہے نا، نہدہ، اس کو رینائسانس بھی بولتے ہیں۔ نہدہ ہوتا ہے کسی چیز کو نئے سرے سے، جس کو ہم تجدید کہہ سکتے ہیں، تو تجدید کے لیے یہ سارے ورڈز ہوتے ہیں۔ اردو میں تجدید ہے تو عربی میں نہدہ ہے، انگلش میں ریزریکشن بھی بولتے ہیں، رینائسانس بھی بولتے ہیں، یا آپ سمپل انگلش میں رینوویشن، جیسے رینوویٹ کرتے ہیں کسی پرانے مکان کو، کمرے کو، کسی بلڈنگ، تو یہ ہوتا ہے نہدہ۔ تو علامہ اقبال نے تنقید کی ہے رجال الدین پہ، جو دین کے ٹھیکیدار ہیں آج کے دور میں بھی، آپ دیکھ کہ کیوں کہ وہ نا امید ہیں، مایوس ہیں مسلمانوں سے، اور علامہ اقبال نے جو ایک امید کی کرن جگائی تھی کہ یہ ابھریں گے، یہ ہمیشہ ایسے مسلمان نہیں رہیں گے، تو انہوں نے اس امید کو کاٹ دیا ہے، انہوں نے اس امید کو کاٹا ہے۔ تو ان رویوں کی وجہ سے کہ ایک تو یہ مسلمانوں سے مایوس ہوئے پڑے ہیں کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، اور دوسرا جو ان کے عروج کی ایک امید علامہ اقبال نے ان کے اندر جگائی تھی اور وہ اس کے لیے کوشاں تھے، انہوں نے اپنی
مایوسیوں سے اس امید کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے ان روایتی رجال الدین پہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد 156 ہے محمد اقبال قضا حیاتہ فی صراع مع العصر الحاضر وقد کفر بالحضارۃ الغربیہ۔ اب صراع یہ پہلے بھی آیا تھا، اس کا معنی تو ہوتا ہے جنگ کرنا، صراع جنگ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب سعی یا کوشش، جد و جہد کے معنی میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کہ محمد اقبال نے اپنی زندگی گزاری فی الصراع مع العصر الحاضر، اپنے عصر حاضر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، اس کے ساتھ مطلب ہے کہ اس کے مخالف ہو کے، وقت کفر بالحضارۃ الغربیہ، اور انہوں نے انکار کیا ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا، مغربی تہذیب کا۔ ٹھیک ہے۔ 157 یقول محمد اقبال انہ تعلم اسرار الروح والحب من جلال الدین الرومی، کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسرار روح و محبت یہ مولانا روم جلال الدین رومی سے سیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ینتقد الشاعر محمد اقبال الطبقۃ التي تمثل العلم والدین بأن فیها الجفاف، کہ یہ وہی بات ہے کہ علامہ اقبال تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ایک طبقے کو۔ کس طبقے کو؟ جو تمثیل ہے علم کی اور دین کی، وہ علماء ہیں کہ جن کو ایز اے ضرب المثل پیش کیا جاتا ہے، علم کی، دین کی۔ ٹھیک ہے۔ جب علم کی، دین کی بات ہو تو ان کی جو نمائندگی کرنے والا طبقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں رجال الدین، جن کو ہم علماء کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ بِأَنَّ فِيهَا الْجَفَافِ، کہ ان میں یہ ایک گیپ ہے، خشکی ہے، جفن ہم بولتے ہیں نا، خشکی کو، خشک چیز کو۔ تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ان میں وہ تر و تازگی، وہ جذبہ، وہ امید کی کرن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہمارے پاس پیج ہے بک کا 256 اور کوسچن نمبر ہے 159، الادب الاسلامی حصہ ہے۔ جن کو نہ پتہ وہ نا ادھر کمنٹ میں پوچھ لیا کریں، میسیج میں، اور آپ میں سے کوئی بتا دیا کرے تاکہ ہم چلتے رہیں۔ اچھا 159 ہے، ہاں، وَيَخْتِمُ محمد اقبال قصیدتہ ہدیۃ الحجاز بأبیات یوجہها الی المرحوم عبد العزیز بن سعود، کہ علامہ اقبال نے یہ جو ہدیۃ الحجاز لکھا ہے، اس میں جو انہوں نے اینڈ کیا ہے وہ جو عبد العزیز بن سعود ہیں، سعودیہ کے یہ کنگ، ان کی مدح میں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں انہوں نے آخری ابیات کہے۔ اچھا 160 میں ایک امپورٹنٹ پرسنالٹی آ رہی ہے، یہ ہیں علی احمد باکسیر۔ تو علی احمد جو باکسیر ہیں فی جزیرہ سوروبایا بھی انڈونیشیا، تو انڈونیشیا کا ایک جزیرہ ہے جس کو سوروبایا کہتے ہیں، یہ وہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ آگے ان کا یہ آ بھی رہا ہے ایک دو کوسچنز میں۔ تو بعد میں یہ جامعہ فؤاد، جس کو اب آج کل جامعۃ الازہر کہتے ہیں، اس کا پرانا نام جامعہ فؤاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو فؤاد الاول نے اس کی تعمیر کروائی تھی نا، تو یہ وہاں آگے تھے اور یہ پھر ایک بڑے پروفیسر بنے ہیں مصر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہی کا تذکرہ ہے کہ وہ پیدا تو ہوئے تھے سوروبایا بھی انڈونیشیا، اور التحق علی احمد باکسیر بھی جامعہ فؤاد الاول جامعۃ القاہرہ، سوری وہ میں نے آپ کو کہا جامعۃ الازہر، اب اس کا نام جامعہ قاہرہ ہے، جو کیرو یونیورسٹی جس کو بولتے ہیں نا، کیرو یونیورسٹی، اس کا پہلا نام تھا جامعۃ الفؤاد الاول۔ باکسیر باجماع النقاد من محبیہ و مبغضیہ رائد الکومیڈیہ السیاسیہ۔ اب علی احمد باکسیر کا جو نام ہے، جو اس کی پہچان ہے، وہ اس کی پولیٹیکل کامیڈی ہے۔ یہ کرتا نہیں تھا، لکھتا تھا، ٹھیک ہے، رائٹر تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جو ناقدین ہیں ان کا اجماع ہے، چاہے ان میں سے علی احمد باکسیر کے محبت کرنے والے یا اس سے بغض رکھنے والے، یعنی اس کو پسند کرنے والے یا اس کو ڈس لائک کرنے والے، لیکن سب کا اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ جو کامیڈیا سیاسیہ ہے نا، یہ اس کا رائد ہے، یہ اس کا بانی ہے، جس کو ہم پائونیر بولتے ہیں، PIONEER۔ یہ کئی پروڈکٹ والوں نے بھی لکھا ہوتا ہے
پائونیئر ان دس فیلڈ، یعنی کہ اس کو لانچ کرنے والے، اس کو سب سے پہلے اس کا آغاز کرنے والے، اس کو سب سے پہلے سٹارٹ کرنے والے. تو اب آپ دیکھتے ہیں جو رات کو 11 بجے ہمارے نیوز چینلز پہ لگتے ہیں جتنے، تو کتنی پولیٹیکل کامیڈی ہو رہی ہوتی ہے شخصیات کی، ان کی میمکری ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو مصر میں یا عربوں کے ہاں یہ جو علی احمد باکثیر ہے، اس نے جو پولیٹیکل کامیڈیز لکھی ہیں نا، تو یہ سب سے پہلا اس کا بانی مانا جاتا ہے. اس لیے تو مصر کا بہت بڑا پروفیسر ہوا. ولد المبرد فی عام، یہ جو مبرد صاحب ہیں یہ 210 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ابن عبد ربی ہی یہ 246، اور جو ابو الفرج الاصفہانی یہ 356 ہجری میں ان کی وفات ہے. اچھا 356 ہجری میں ان کا وصال ہے. ہاں صحیح. اس کے بعد ہے جی 166. قدم ابن قتیبہ فی کتابہ الشعر والشعراء ترجمۃ ل202 من الشعراء، کہ یہ جو ابن قتیبہ کی دو مشہور کتب ہیں، ادب الکاتب اور الشعر والشعراء، تو الشعر والشعراء میں اس نے 202 شعراء کا تعارف پیش کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آتا ہے پیپر. قام الاصفہانی بتألیف کتاب الاغانی فی 50، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ابو الفرج الاصفہانی ہے، انہوں نے جو کتاب الاغانی لکھی ہے، یہ میوزک کے متعلق ہے، سانگز کے. تو اس میں انہوں نے 50 سال صرف کیا، 50 سال میں یہ کتاب مکمل ہوئی. اور مؤلف کتاب الکامل یہ مبرد کی ہے، اور البیان والتبیین جاہز کی. الشعر والشعراء ابن قتیبہ، العقد الفرید یہ ابن عبد ربی ہی، اچھا مؤلف کتاب الاغانی یہ ابو الفرج الاصفہانی. تو یہ 50 سال میں انہوں نے لکھی، یہ اپنے یاد رکھنا. 173 بدیع الزماں سعید النورسی، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. انشأ جامعہ اسلامیہ فی شرق الاناڈول. اب اناٹولیا آپ کو پتہ ہے یہ ترکی میں ہی ہے. یہ آپ سیریز دیکھیں نا ٹرکش، تو اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے پرانے ادوار میں. تو یہ انہوں نے جامعہ اسلامیہ اناٹولیا کے مشرق میں بدیع الزماں سعید نورسی نے بنایا تھا. اصدر جمال الدین الافغانی جریدۃ العروۃ الوثقی. اب یہ پیرس سے جو جمال الدین افغانی صاحب ہیں، انہوں نے یہ جو ایک رسالہ نکالا تھا، تو اس کا نام ہے یہ العروۃ الوثقی، العروۃ الوثقی. حرکت جمال الدین الافغانی مظہرها سیاسی و جوہرها اسلامی. اب یہ جو ان کی تحریک تھی جمال الدین افغانی کی، اس کا مظہر، اس کا جو شو کرتے تھے، جو ظاہری ہے تھا نیریٹیو، جو بیانیہ، وہ سیاسی لگتا تھا کہ یہ ایک سیاسی موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک سیاسی تحریک ہے، لیکن اس کا جوہر، حقیقت اس کی جو تھی وہ ایک مذہبی اور اسلامی تھی، ٹھیک ہے. 176 ہے تأثر آزاد. آزاد مطلب ابو الکلام آزاد بمنہج الشیخ رشید رضا و مجلتی. اب یہ جو شیخ رشید رضا ہیں، ان کے جو مضامین چھپتے تھے، ان کا مجموعہ ہے تفسیر المنار. تفسیر المنار یہ شیخ رشید رضا کی ہے، اور یہ اسی کو کمبائن کیا گیا ہے جو یہ مضمون لکھتے تھے ایک مجلے میں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ابو الکلام آزاد ہیں، یہ ان کے منہج سے، شیخ رشید رضا کا جو منہج ہے نا لکھنے کا، جو ان کا رائٹنگ سٹائل ہے، یہ اس سے بہت متاثر تھا، یہ بات ہے. اچھا تناول عباس محمود العقاد اعلام الاسلام فی کتب زائیہ عرف کثیر منها باسم العبقریات. اب عبقریون کہتے ہیں ہم کسی نومینیٹ بندے کو، جو ایک پراپر مطلب ہے کہ کوئی ڈسٹنکشن ہو، ایک منفرد آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں عبقریون اس فیلڈ میں. تو عبقریات کے نام سے عباس محمود العقاد کی کئی کتب ہیں، جس میں انہوں نے بڑی بڑی جو سیاسی مذہبی شخصیات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کو لیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کتب زائیہ ہوتی ہے، زائیہ یعنی کہ جو پرنٹ ہو چکی ہیں، جو شائع ہو چکی ہیں. تو کہتے ہیں عباس محمود
ہاں کہ عباس محمود العقاد نے اعلام الاسلام کہ اسلام کے جو بڑے بڑے اعلام ہیں، جو بڑے نام ہیں، ان کے بارے میں ان کی کئی کتب شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے اکثر کا نام عبقریات، تو عبقریات کے نام سے انہوں نے کئی کتب لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ مؤلف و تفسیر جو زلال یہ ان کی ظلال القرآن یہ ان کے سید قطب شہید کی، اور ان کی پیدائش ہے 1906 عیسوی میں، 1906 میلادی، 1906 عیسوی۔ اور ضیاء القرآن یہ ان کی پیر کرم شاہ الازہری صاحب کی ہیں، اور تبیان القرآن یہ علامہ غلام رسول سعیدی، اور تفہیم القرآن ابو الاعلیٰ المودودی۔ یہ اپنی یاد کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، 20-25 کویسچنز ایسے بنتے ہیں، کتابوں کے نام یہ اور یہ بکس کے زیادہ تر نام جو ہوتے ہیں۔ اچھا، من مؤلف تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی، اور فتح الملہم فی شرح مسلم، تو یہ شرح جو ہے علامہ شبیر احمد عثمانی کی، اور کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن یہ شیخ احمد رضا خان، اور العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، تو یہ بہت مشہور ہے فتاوی رضویہ، پورا نام العطایہ النبویہ، پیپر میں فتاوی رضویہ نہیں آتا، یہ العطایہ النبویہ۔ جو چیز آپ کو لگے نا کہ آپ کو نئی لگ رہی ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور کیا نا اول من حصل بجائزۃ الملک فیصل العالمیہ لخدمت الاسلام فی عام 1979 میلادی، 1979 عیسوی میں، جنہوں نے سب سے پہلے جو پہلے بندے تھے جنہوں نے یہ ملک فیصل ایوارڈ لیا تھا، وہ کون تھے؟ تو وہ ابو الاعلیٰ مودودی تھے، اپنی خدمات اسلام کی بنا پہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو جنہوں نے یہ فیصل موسک بھی بنائی، فیصل مسجد و اسلام آباد والی، اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ جن کی ہے سیرت کی، سوری کیا نام ہے ان کا، اچھا مطلب ہے کہ جو سیرت کی کتب کا کمپٹیشن ہوا تھا تو اس میں بھی انہوں نے ایوارڈ دیے تھے، تو اس طرح یہ خدمات اسلام پہ ابو الاعلیٰ مودودی کو ایوارڈ ملا تھا، تو یہ سارے جو اور رحیق المختوم، ہاں، تو اس پہ ایوارڈ ملا تھا۔ اور یہ ملک فیصل جو تھا نا، یہ اس نے یہ سارے کمپٹیشن کروائے، لیکن اس کے بعد اب تک، اب آپ دیکھ لیں 1979 کہاں، اب کوئی 40+ ایئرز ہو گئے، تو اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ایسی چیزوں کا۔ اچھا، اس کے آگے 188 بہت امپورٹنٹ آ گیا، ولد محمد اسد۔ اچھا، مجھے محمد اسد سے یہ بات یاد آئی کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا تو مریم جمیلہ، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ابو الاعلیٰ مودودی صاحب سے وہ امپریسڈ تھی، اور نیو یارک کی رہنے والی تھی، کچھ میں نے ڈیٹیلز بتائی تھی، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اب یہ ایڈ ہو جائے گا محمد اسد اس کے ساتھ، تو اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ یہ بھی اصل میں اسپینش تھا، اسپین کا رہنے والا۔ اب آپ نوٹ کر لیں، آپ اپنے ٹاسک کے طور پہ کہ اپنے اپنا ان کے بارے میں لازمی پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے۔ ایک مریم جمیلہ، ٹھیک ہے، اور ایک یہ محمد اسد، تو یہ اسپینش تھا، اصل میں بیسیکلی یہودی تھا، اسپین کا رہنے والا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بعد میں مسلمان ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پاکستان جب بنا ہے نا، تو پاکستان کا جو سب سے پہلا ویزا ہے وہ اس بندے کو ملا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کا ویزا سٹارٹنگ اس بندے سے ہوئی ہے، پہلا ویزا اس کو ملا ہے۔ پہلا ویزا یا پاسپورٹ، اب مجھے پہلا ویزا ہوگا، ہاں، پاسپورٹ نہیں، پاسپورٹ بھی ہو سکتا ہے، تو مطلب پہلا پاسپورٹ ویزا جو ہے وہ اس بندے کو ملا ہے، اور اس نے کافی کام کیا ہے۔ پھر اس کی 2 مشہور کتابیں تھیں، ایک ہے دا وے آف اسلام، اسلام کا راستہ، انگلش میں دا وے آف اسلام، اور دوسری اس کی بڑی امپورٹنٹ اور بڑی مشہور بک ہے، ہاں جی، روڈ ٹو مکہ، یعنی کہ مکہ کا راستہ، مکہ کی طرف کا راستہ۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا، دا وے آف اسلام اور
دی روڈ ٹو مکہ، یہ اس کی بڑی امپورٹنٹ اور مشہور کتب ہیں۔ باقی اس کے بارے میں اور وہ جو مریم جمیلہ ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا کہتے ہیں لازمی پڑھنا سننا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، تو یہ جو محمد اسد صاحب ہیں یہ یہودی خاندان میں پیدا ہوئے اور فی نہایت الاربعینیت یعنی کہ 40s کے آخر میں 1940 کے آخر میں اصبح شریکاً فی نضال پاکستان استقلال کہ جو پاکستان کے قیام کی تحریک تھی یہ اس میں شریک ہوئے، اس میں انہوں نے اپنی جو ہے شرکت کی اور اپنی تگ و دو کی پاکستان کی بننے کی جو تحریک تھی 40s کے آخر میں۔ اور مؤسس رابطۃ الادب الاسلامی العالمیہ ابو الحسن الندوی۔ اب یہ آپ بات یاد رکھیں کہ عربوں کے ہاں جس بندے نے یہ انٹروڈیوس کروایا ہے نا ادب کو، اردو ادب کو، تو یہ وہ ابو الحسن الندوی ہیں، انہوں نے بہت کام کیا۔ تو یہ انہوں نے ایک رابطہ ایک تحریک بنائی تھی الادب الاسلامی العالمیہ، تو یہ اس کے بانی تھے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے بہت کام کیا۔ ان کی بہت کتب ہیں اردو میں بھی، آپ شریعہ کے سلیبس میں بھی کئی جو شریعہ بورڈز ہیں ان کی بہت ساری کتب شامل ہیں، اسلامیات میں بھی۔ اچھا 191 کان الموضوع المحبب الی محمد الدکتور حمید اللہ السیرہ نبویہ۔ اب یہ جو ڈاکٹر حمید اللہ ہے نا یہ بیسیکلی انڈین تھے، انڈین تھے، دلی کے رہنے والے، ہاں دلی کے، لیکن پھر یہ ود فیملی یا ان کے پیدا ہونے سے پہلے جو ان کا خاندان تھا وہ انڈونیشیا مائیگریٹ کر گیا، انڈونیشیا، تو یہ وہیں پہ پلے بڑھے، انڈونیشین ان کی پہچان ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کئی موضوعات پہ لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا ہے جو ان کا پسندیدہ موضوع وہ سیرت نبوی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں یہ جتنی شخصیات آتی ہیں نا ان کے بارے میں لازمی سرچ کیا کریں بعد میں بھی۔ اچھا، كانت نقطة التحول في حیات مریم جمیلہ ہی صلتها بالشیخ، کہ ان کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ تھا جس پہ ان کی زندگی بدلی وہ کیا تھا؟ ان کی ملاقات ابو الاعلیٰ مودودی سے، ان کا ملنا، ٹھیک ہے۔ اور قام حسن البناء بحرکہ اصلاحیہ منظمہ عندما اسس جماعت الاخوان المسلمین۔ اب یہ جو مصر میں چرچا تھا ایک پولیٹیکل موومنٹ کا، ایک اسلامک پولیٹیکل موومنٹ اخوان المسلمین، تو اس کے بانی کون تھے؟ حسن بنا، ٹھیک ہے۔ اور من اہم مؤلفات محمد بن عبدہ، تو سب سے جو امپورٹنٹ تالیف ہے محمد بن عبدہ کی وہ رسالۃ التوحید، ٹھیک ہے۔ اس کے اینڈ پہ بھائی یہ محمد بن عبدہ کا پیدا ہوئے 1869 اور جمال الدین افغانی 1839 اور علامہ اقبال تو آپ کو پتہ ہے 1877، اور ان کا سیم ہے سید قطب، یہ پہلے بھی آیا میں نے آپ کو بتایا 1906 عیسوی میں سید قطب بھی پیدا ہوئے، اور حسن بنا جو اخوان المسلمین کے بانی یہ بھی 1906 میں ہی پیدا ہوئے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا ختم ہو گیا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ اچھا میں آپ کو نا ڈیٹیل سے بھی وائس کر دوں گا، اصل میں آج کل کچھ ایشوز بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگ نا اس لیے ریوائز کریں، ہم نے کافی ساری چیزیں کوئی 4-5 تو پڑھ لی ہیں، تو باقی انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے۔